أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. آج کل جو ہے ہر گھر سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، دل شاد شاد ہے. ہر گھر میں لوگ مصروف ہیں، کوئی افطاریوں کے کام کرنے میں مصروف ہے، کوئی سحری کی کہ اللہ کرے سحری پہ ہماری آنکھ کھل جائے، اس فکر میں بھی مبتلا ہیں بہت سے لوگ. لیکن یہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، بغیر اس کو بتائے نبھانا پڑتا ہے. میرا تو یہی حال ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر بتائے بھی نبھانا پڑتا ہے، روزانہ کرنا پڑتا ہے. یہ عشق راز ہے، اس کو چھپانا پڑتا ہے. آپ لوگوں سے عشق ایسا ہے کہ راز ہے، لیکن مجھے اس کو چھپانا پڑتا ہے. تیرے ہی بغیر اچھے تھے کیسا پیار ہے، ہر دن جتانا پڑتا ہے. تیرے بغیر ہی اچھے تھے، لیکن ایسا پیار ہے کہ ہر دن جتانا پڑتا ہے. ہم لوگ اب تو یہ ہے کہ دل چاہتا ہے 3 4 دن ہو جاتی ہے چھٹی، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، بہت کچھ بتاؤں، بہت کچھ سمجھوں. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں سے بتانے کی وجہ سے مجھے بہت آ جاتی ہیں، بہت میرے اندر. میرا خیال ہے کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں کہ اگر اس طرح میں چیزیں پڑھتی رہی تو کہیں متضوی نہ ہو جائے، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگی. اور اب تو رمضان ہی آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں یعنی ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگ رمضان سے کتنے خوش ہوتے ہیں، روزہ رکھنا ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ اس فکر میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. میری ماسی مجھ سے کہنے لگی کہ ہے نا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ برا مان جائیں میں روزہ نہ رکھوں، آپ مجھے ڈانٹیں. میں نے کہا بھائی میں کیوں ڈانٹوں گی، یہ تو اللہ اور تمہارا معاملہ ہے. واحد روزہ ایسا ہے جو ظاہر نہیں ہے، جس کا باطینی ہے. اور اگر تم مجھے کہو گی کہ میرا روزہ ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی نہیں ہے، اور اگر کہو گی نہیں ہے تو کہیں گی نہیں پیاس بہت لگتی ہے، بہت کام کرتی ہوں نا. میں نے کہا کام تو سبھی کرتے ہیں، مزدور جو گھر بنا رہا ہوتا ہے کیا وہ نہیں کام کرتا؟ لیکن جسے روزہ رکھنے کی اللہ وہ دیتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اور جسے نہیں دیتا وہ نہیں رکھتا. لیکن میں بھی رمضان سے پہلے میری آنکھ میں ذرا سا دانہ نکلا اور میں وہاں گئی ڈاکٹر کو دکھانے. انہوں نے کہا بھیا بڑھاپے کا ایک اور سائن آ گیا. میں نے کہا کیا؟ موتیا موتیا موتیا. حالانکہ موتیا پھول کتنا پیارا ہے، اور لیکن ڈاکٹر نے کہا اگر میں نہ کراؤں تو کہنے لگے اندھیری میں آپ دھندلی دنیا دیکھنا چاہتے. میں نے کہا نہیں بھائی، میں تو بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، صاف ستھری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں. لیکن پھر میں نے نا سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ میں آپریشن کرا لوں. لیکن میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو یہ کہہ دیں کہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتی. ایک رمضان کا ہی مہینہ تو ہے جس میں تلی ہوئی چیزیں کھانے پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارا تو یہی ہے کہ اور پھر میں نے سوچا کہ بن گئی جو آنکھ ہم پھر سے اترانے لگیں گے. بن گئی اگر ہماری آنکھ تو پھر سے اترانے لگیں گے. آپریشن ہو گیا تو جلوے نظر آنے لگیں گے. تو میں نے کہا ایسے جلووں سے بہتر ہے کہ میں اتراؤں نہیں اور میں رمضان کو پالوں. اور رمضان کو پانے میں یہی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے کیا کہتے ہیں نا جیسا جنت پہ داروغہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو لوگ جنت میں جانے والے انہیں بھیج رہا ہے. لیکن میں نے 2 بھائی ایسے دیکھے، جو ایک بھائی جو ہے وہ شہید تھا، یعنی پہلے شہید ہو گیا تھا، اور دوسرا بھائی جو ہے 1 سال بعد وفات پائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پہلے اسے جنت کے داروغہ میں بھیجا اور پھر شہید ہونے والا گیا. تو میں بڑا حیران ہوا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے ایسا خواب کیوں دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے خواب اس وجہ سے دیکھا کہ اسے 1 سال ملا، اسے رمضان ملا ہوگا، اس میں اس نے زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہوگی، زیادہ سے زیادہ رمضان روزوں میں اللہ کو یاد کیا ہوگا اور اس کو پایا ہوگا. تو دیکھو اس کی اس عبادت کی وجہ سے وہ آگے جنت میں آگے چلا گیا. تو ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم کو رمضان. اور ہم اگر نہیں بھی، اگر ہمیں ہماری سانسوں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، سانس ادھر چلی گئی تو ادھر چلے گئے، ادھر رہے، لیکن ہماری ایک نیت ہے. اور ہم روزے رکھنے کی اگر نیت کر لیں گے
اور یہ سوچیں گے کہ ہم رمضان کو پالیں تو، اور اگر ہم اللہ کے ہاں بھی چلے گئے تو ہمیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ ہمیں تو بے زباں کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بے زباں کو وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر جب وہ آتا ہے تحفے میں وہ رمضان دیتا، وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے، وہ گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔